جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب حصول برکت کے لیے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین محترم، یہ ماہ رجب المرجب شریف کا ماہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کرائی گئی۔ تو آج انشاءاللہ اسی حوالے سے سنیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا فرمائے ہیں۔ تو جو بھی معجزہ رب تبارک تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا تھا تو وقت کے مطابق وہ معجزہ ہوتا، یعنی اس وقت کا جو عروج ہوتا، جس بات کا بھی عروج ہوتا، اس کے مطابق معجزہ آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا عصا کا، یعنی ڈنڈے کا۔ تو وہ معجزہ، اس کی برکات کتنی ہے عصا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے ساتھ سکون بھی حاصل کرتے، یعنی اس کی ٹیک لگ کر آپ نیند کرتے۔ اس عصا کے ساتھ آپ درختوں سے پتے بھی جھاڑتے تھے، اور اسی عصا کو آپ اگر زمین کے اندر گاڑ دیتے تو وہ درخت بن جاتا اور سایہ عطا کرتا۔ اگر وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی طلب ہوتی، ڈول نہ ہوتا، کنویں کے اندر لٹکاتے تو وہ ڈول بن جاتا، رسا بن جاتا، اور اس کے ذریعے پانی نکال لیتے۔ اور وہی عصا جب جادوگروں نے جادو کیا تھا اور اپنے رسوں کو سانپ بنایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے عصا کا جو معجزہ عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ تو یعنی یہ کمال تھے اس عصا کے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے عصا کا جو معجزہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت جادو کا عروج تھا، اور اتنا عروج تھا کہ بہت زیادہ جادو کیا جاتا۔ تو وہ جادو کا جو عروج تھا، اس جادو کے عروج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کے ذریعے سے توڑا گیا۔ اور جس وقت انہوں نے جادوگروں نے اپنا جادو کیا، رسے ڈالے، وہ سانپ بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو جب سارے سانپوں کو اس اژدہا نے کھایا تو وہ جتنے جادوگر تھے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کے ان کی شریعت میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اس وقت توبہ کی جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے سے ان کا عروج توڑا اور ان کے عروج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو یہ جادو کا جو عروج تھا اس کو اس معجزے کے ذریعے ختم کیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس وقت طب کا عروج تھا، کہ بہت بڑے بڑے حکیم تھے، طبیب تھے، کہ وہ ہر مرض کا علاج کر لیتے، لیکن 3 کام ایسے تھے جو ان کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ پہلا یہ کہ وہ جو مادہ زاد یعنی والدہ کے پیٹ سے آتے ہوئی اندھا ہوتا، یعنی پیدائشی نبینا جسے کہہ لیں، اس کو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرا کوڑ کا مریض جو تھا اس کو بھی وہ شفا نہیں دے سکتے تھے، اور تیسرا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس حکمت بہت بڑی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ کیا تھا کہ آپ جو پیدائشی نبینا ہوتے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھیارا ہو جاتا،
آنکھوں کا نور آ جاتا، جو کوڑ کا مرض برس کا مریض ہوتا تو آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کیا ہوتا، اس کی مرض ختم ہو جاتی۔ آپ زندوں کو کہتے قم باذن اللہ کہ رب کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو طب کا عروج تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس عروج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا فرما کر اس عروج کو توڑ ڈالا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک معجزہ قرآن کریم کا عطا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا، اور یہ اس وقت کے مطابق معجزہ تھا کہ اس وقت جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم عطا کیا گیا، اس وقت فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا، مقابلے ہوتے تھے، چیلنج ہوتے تھے کہ جس کا کلام اچھا ہوگا، جس کا کلام عالیشان ہوگا، جس کے اندر بہت زیادہ فصاحت و بلاغت ہوگی، اس کے کلام کو کعبہ شریف کے اندر لٹکایا جاتا۔ تو یہ چیلنج ہوتا، دوسرے پھر محنت کرتے اس چیلنج کو توڑنے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب قرآن کریم عطا کیا گیا، تو جب قرآن کریم کا نسخہ کعبے میں لٹکایا گیا تو اس وقت کا جو عروج تھا فصاحت و بلاغت کا، سب کا عروج ٹوٹ گیا اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کوئی خاص مدت کے لیے تو نبی بن کر آئے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدت تھی، کچھ عرصہ کے لیے آپ نبی بن کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدت تھی، جتنے انبیاء کرام آئے سب کی مدت تھی کہ اتنا عرصہ کے لیے آپ نبی ہیں، اس کے بعد ان کی نبوت ختم ہو جاتی، ان کی شریعت کو روک دیا جاتا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے، کہ قیامت تک اور نبی تو آنا نہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ اس دور کے اندر جو اتنا طویل دور آئے گا، اس کے اندر بہت بڑی ترقیاں بھی ہوں گی، لوگ چاند پر بھی جائیں گے تو وہ اپنا عروج نہ سمجھے کہ ہم نے بڑا عروج پایا ہے، چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ کوئی مشتری تک پہنچے گا، کوئی مختلف قسم کے دعوے کر سکتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتا رہا ہوں۔ تو جو جتنا عروج پا لے وہ جتنے عروج پر پہنچ جائے، لیکن میرے محبوب کے جہاں قدم ٹیک جائے وہاں تک بھی نہ پہنچے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، چاہے جتنا کوئی عروج پا لے میرے محبوب کے عروج تک وہ نہ پہنچ سکے۔ تو سامعین محترم، یہ معراج شریف حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ معراج جو تھی یہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے دو باتیں کر دیتا ہوں کہ یہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب معراج جسمانی کا ذکر ہوا تو اس بات کا انکار کرنا ہی اس کی دلیل ہے۔ روحانی معراج کا تو کوئی انکار کرتے ہی نہیں ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس جسمانی معراج سے پہلے 34 مرتبہ میں روحانی معراج کرائی گئی تھی، یعنی خواب کے عالم میں۔ تو اب اس بات کا انکار کرنا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ پہلی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اب میں کہوں کہ بھائی رات کو میں اپنے پیر خانے گیا، خواب کے اندر، کراچی، یہاں سے 17-18 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں سے میں بریلی شریف گیا، وہاں سے میں بغداد شریف گیا، وہاں سے نجف اشرف شریف گیا، وہاں سے مدینہ شریف پہنچا، وہاں سے مکہ شریف گیا، اور مکہ شریف سے واپسی میں اپنی جگہ پر بھی آ گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو ہر بندہ کہے گا اس میں شک ہی نہیں ہے، خواب کے عالم میں تم جہاں بھی چاہو جا سکتے ہو۔ تو جب خواب کے عالم میں بندہ جا سکتا ہے تو اس کا انکار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بات اس وقت بنے گی، انکار اس وقت کیا جائے گا جب میں کہوں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں کراچی پہنچا، وہاں سے بریلی گیا، بریلی سے بغداد گیا،
بغداد سے نجف اشرف گیا، وہاں سے مدینہ گیا، وہاں سے مکہ سے ہو کر میں واپسی گھر آ گیا رات کے تھوڑے سے ٹائم میں، تو آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، اس بات کا انکار کیا جائے گا، خواب کا انکار نہیں کیا جاتا۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کا نظارہ کیا، سب کچھ کیا، رب کی رحمت کو بھی دیکھا، عذابات کو بھی دیکھا، تو میں اسی وقت واپس بھی آ گیا۔ ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انکار کرنا پہلی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جو ہوئی ہے جسمانی ہوئی ہے، روحانی معراج کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ سامعین محترم، دوسری دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ روحانی معراج تھی تو حضور علیہ السلام کا کمال اس میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی شان اس میں کیسے بلند ہوگی؟ اصل تو شان بلند کرنا مقصود ہے نا رب تبارک تعالیٰ، تو حضور علیہ السلام کی شان بلند کیسے ہوئی، مقام بلند کیسے ہوا، یا عظمت کس میں ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے عالم میں اپنی روح کو پرواز دی، وہ پہلے آسمان تک پہنچی، پھر پرواز دی وہ دوسرے تک پہنچی، یہاں تک کہ پرواز دیتا گیا وہ ساتواں آسمان پار کر گئی، پھر پرواز دی وہ عرش تک پہنچی، پھر پرواز دی دوسرے عرش پر پہنچی، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش گزر گئے، میری روح پھر بھی پرواز کرتی رہی۔ تو جب 7 لاکھ عرش سے اوپر میری روح کی پرواز ہوئی تو پھر حاطف غیب سے آواز ہوئی، ابو الحسن رفاعی یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، آپ کی پرواز یہاں تک ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک میرا محبوب پہنچا ہے۔ تو جب ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ آپ کی روح بھی اتنی پرواز کر سکتی ہے تو ہم کہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح بھی پرواز کرتی رہی، ظاہری طور پر نہیں گئے، تو پھر حضور علیہ السلام کا کمال اس میں کیا ہوا؟ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ روحانی معراج نہیں، یہ جسمانی معراج ہوئی تھی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ بھی اگر کسی کو شک ہو تو قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ رب تبارک تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے معراج کی ہے؟ تو سامعین محترم، یہاں پر یا تو ان کا عقل نہیں ہے، عقل ہے تو پھر وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی وہ معراج جو تھی وہ جسمانی تھی۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی تھی نا، وہ رب تبارک تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، بلکہ حضرت جبریل امین کا دیدار کرایا گیا، اور وہ معراج ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو جبریل امین جب وہاں آئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جگانے لگے، عرض کی یا مالک کریم تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، کس انداز میں جگایا جائے؟ تو حکم ہوا کہ اے جبریل آپ اپنے کافوری ہونٹ ان کے قدموں پر رکھ دیجیے، ان کی ٹھنڈک سے میرا محبوب جاگ جائے گا۔ اب یہاں بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب بندہ لیٹا ہوتا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس نے اگر قدموں پر اپنا منہ رکھنا ہو یا لب رکھنے ہوں تو کیا وہ کھڑے کھڑے رکھے گا یا جھکے گا؟ جھکے گا، اور قدموں کے اوپر اپنا لب رکھے گا، اپنے ہونٹ رکھے گا۔ تو جو جبریل تیرے میرے محبوب کے جھک کر پاؤں کو چوم رہا ہے،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ تو پہلے پاؤں چوم کر جگا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جو پاؤں چوم کر جگا رہا ہے، تم کہتے ہو دیدار بھی اسی کا کرایا گیا تھا۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جاگتی حال میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ تو یہ معراج ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلے آسمان تک معراج کی، دوسرے آسمان کی معراج کی۔ وہاں حضور علیہ السلام کی معراج نہیں تھی، پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج ہوئی، دوسرے پر گئے تو دوسرے آسمان کی معراج ہوئی۔ تو جہاں جہاں حضور علیہ السلام قدم ٹکاتے گئے اس کی معراج ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی معراج تو تب ہوئی جب رب تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا گیا۔ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی معراج حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے ہوئی؟ تو اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں۔ اب معراج کی حکمتیں پڑھ لیجیے کہ معراج کرائی کیوں گئی تھی؟ کہ جب زمین و آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تو زمین اور آسمان کے درمیان مناظرہ ہو گیا۔ زمین کہتے ہیں میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں۔ آسمان کہتا ہے میں بڑی شرف والا ہوں، بڑی عظمت والا ہوں۔ زمین اپنے دلیل دیتی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ مجھے رب تبارک تعالیٰ نے بڑا حسین بنایا ہے، میرے اوپر درخت ہیں، پھول ہیں، پہاڑ ہیں، مختلف انداز میں رب تبارک تعالیٰ نے مجھے سجایا ہے۔ تو آسمان آگے سے کہتا ہے کہ مجھے بھی سجایا گیا ہے چاند سورج ستاروں سے، لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو لہذا آپ مجھ سے کیسے افضل ہوئے؟ تو آگے سے زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر کعبہ شریف ہے جس کا مومن طواف کرتے ہیں، انبیاء طواف کرتے ہیں، تو اس لیے میں افضل ہوں۔ تو آگے سے آسمان جواب دیتا ہے کہ میرے اوپر بیت المعمور ہے، تو وہاں تو فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، تیرے اوپر انسان طواف کرتے تو وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو اب زمین نے آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے، ہر کام میں تو میرے برابر ہو، یہ مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک عظمت اور شان جو مجھے ملی ہے وہ تجھے نہیں ملی۔ تو آسمان نے پوچھا وہ کون سی؟ تو جواب دیا کہ میرے اوپر رب کا محبوب رہتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے میرے اوپر قدم ٹکائے ہیں۔ تو اب آسمان کے پاس جواب نہیں تھا، تو آسمان نے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک کریم ایک مرتبہ تو اپنا محبوب بلا، ہم پہ قدم ٹکائے، ہماری بھی عظمت بڑھ جائے، ہماری بھی شان بڑھ جائے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس آسمان پر جاتے اس آسمان کی معراج ہو جاتی۔ تو سامعین محترم، ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب امت کے گناہ پیش کیے گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام غمگین ہوئے کہ میری امت کتنے گناہ، وہ اتنی گناہ گار ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پھر ان کا بننے کا کیا؟ لیکن ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم بھی ان گناہوں سے بچتے ہیں؟ کہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے اونچے ہیں، بڑے بڑے ہیں اور شیشے کی طرح چمکتے ہیں۔ ان کے اندر سے کیا نظر آتا ہے؟ سانپ، بچھو، یعنی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ تو رب کا محبوب فرماتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے نا اس کی یہ سزا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سانپ، بچھو، اس طرح چیزیں ہوں گی۔ تو اب دیکھیے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے گناہ پیش کیے گئے لوگوں کے کہ یہ اتنی گناہگار امت ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام غمگین ہوئے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب بھی ہے اور پھر بھی غمگین ہو، تو اپنی معراج کے لیے بلایا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا مالک کریم یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ تو پوچھا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا مالک کریم
یہ میں بکریاں چراتا ہوں تو درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک بھی لگتا ہوں، درخت کی طرح یہ مجھے سایہ بھی کر کے دیتا ہے۔ مختلف برکات جو شروع میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اب اس عصا کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر دوڑ پڑے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈر نہیں، اسے پکڑ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ نہ لگائیں، یہ تو نہ عصا ہے، عصا نہیں بلکہ سانپ ہے، اژدہا ہے، یہ تو ڈس لے گا، یہ تو انسان کا دشمن ہے، موذی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا پریشان نہ ہو، ڈر نہیں، اس کو پکڑ، ہم اسے اصلی حالت میں لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو ہاتھ لگایا تو وہ سانپ نہیں دوبارہ عصا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا مالک کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا یہ ہے عصا، آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ آپ کا مقابلہ بڑے بڑے جادوگروں سے ہونا ہے، وہاں میدان سجے گا، وہ اپنے رسے ڈالیں گے جو سانپ بنیں گے، اور تم کو حکم ہوگا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، یہ بن جائے گا اژدہا۔ اب اگر آپ کو پہلے سے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، آپ تو اسے دیکھ کر دوڑ پڑیں گے، تو پھر معجزہ کیا ہوا؟ پھر حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ ہم تمہاری پریکٹس کرا رہے ہیں کہ پہلے سے دیکھ لو کہ یہ عصا تمہارا معجزہ ہے، یہ اژدہا بن جائے گا، کہ وہاں تم میدان کے اندر ٹھہرے رہو، ثابت قدم رہو، وہاں پر حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے۔ تو اسی طرح جب امت کے گناہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ غمگین ہوئے، تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب معراج پر آ۔ رب تبارک تعالیٰ نے معراج پر بلا کر حضور علیہ السلام کو اپنی جہنم بھی دکھائی، اپنی جنت بھی دکھائی، اپنے عذابات بھی دکھائے، اپنی رحمت بھی دکھائی، اور فرمایا محبوب اب دیکھ لے تیری آنکھوں کے سامنے یہ پہلے گزر چکا ہو معاملہ کہ یہ عذابات ہوں گے، اور پریشان نہ ہونا، میرے عذاب کے اوپر میری رحمت زیادہ ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا ہر طرف افراتفری ہوگی، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کی اولاد ہیں ہم لوگ، ہماری سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو لوگ انبیاء کرام کے پاس جاتے رہیں گے، تو سب نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو اے محبوب جب وہ تمہارے پاس ہیں تو آپ کسی کا نہ فرمانا، ہم نے تجھے پہلے سب کچھ دکھا دیا ہے، آپ وہاں سفارش کرتے جانا، ہم سب کو بخشتے جائیں گے۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ رب تبارک تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کو پہلے سے دکھا دیا ہے کہ اس دن جب لوگ پریشان ہوں گے تو وہ لوگ پریشان ہو کر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی سفارش کرنا، یہ نہ فرمانا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں ہیں کہ جب محبوب معراج پر جانے لگے، براق پر سوار ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو بڑا خوشی کا دن ہے، آج تو بڑی خوشی کا موقع ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہو، آج آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو رب تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اے جبریل آج مجھے تو اپنے رب کا دیدار کرایا جا رہا ہے، معراج کرائی جا رہی ہے، میرے لیے تو خوشی ہے لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت جبریل امین کو جب یہ میرے محبوب نے فرمایا تو رب نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ قیامت کے دن جس کی سفارش کرتے جائیں گے ہم اسے بخشتے جائیں گے۔
تو یہ دیکھو نا اپنی امت کا کتنا درد تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے دل کے اندر. تو اب امت ہی سوچے کہ اس محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. تو جو محبوب اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، براق پر سوار ہوئے تو اپنی امت کے بارے میں سوچا. آپ ساری رات عبادت کرتے اور اپنے امت کے لیے دعا کرتے. آپ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یا میرے مالک میری امت میرے حوالے فرما. آپ غاروں کے اندر گئے تو اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے. تو وہ امتی سوچے کہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. تو سامعین محترم، آج اس جمعہ شریف سے ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. تو جو محبوب کریم علیہ السلام کو قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا گیا، تو اب ہم سوچیں کہ اس قرآن کریم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، نماز ہم کتنی ادا کرتے ہیں، کتنے نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں. مومن کی تو معراج بھی نماز ہے. ہم اگر معراج کرنے چاہتے تو ہم نماز پڑھیں. مومن کی معراج ہے نماز. تو سامعین محترم، آج کے جمعہ میں ہم نے جو کچھ سنایا، مالک کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے کہ ہم لوگ صرف دعوے کرتے ہیں لیکن وہ محبت میں سچے نہیں ہیں. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ رب کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور رب کے محبوب کو یہ نماز تحفہ ملی ہے. اب اس کا ثواب دیکھیے، 50 نمازیں تھیں جب تحفہ ملا تو کم ہوتی 5 بچ گئی. امتی پڑھتا 5 ہے، ثواب کا 50 کا ملتا ہے. تو آپ بھی بندہ نماز نہ پڑھے تو کتنی کم عقلی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا